کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے۔ البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر دیکھیں دو چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا، ڈرایا، دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فلفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی۔ آئین ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی۔ ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری، غیر آئینی ہے ایٹ سیلف، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے۔ یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹ سیلف غیر آئینی ہے، طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، ہم مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہ پھر حکومت کی بیرسٹر صاحب یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، وہ کون ہے اور اس سے متعلق؟ دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی رہائش گاہ پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہیں، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی۔ اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ گور صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا، لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام تو بتا دیں۔ میسج دیا ہے ترمیم کے حوالے سے، یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے، اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور 5 ایئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے، پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مسائل
है कि नहीं, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब हमारे साथ रहेंगे। डी चौक और रावलपिंडी में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में सिंगल कारकुन भी नहीं निकला आपका, क्या वजह? नहीं, हमारे कारकुन इंशाल्लाह ताला, आप पे लोग नहीं, वो हमारे कारकुन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, देखें बैरिस्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून साजी कर रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्या पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म का लेजिस्लेशन हुआ है कि लोगों की ख़वातीन को, बच्चों को जिस तरह डरा धमका के बेइज्जत करके इस तरह कानून साजी होती है? हम किसी तौर पर इसकी, और ख़ास कर फिर जो है अगवा बराए तावान और जिस तरह लालच दी जा रही है, इस पूरी प्रोसेस की हम मुखालिफ है, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और बाकी बैरिस्टर साहब ने कहा, लेकिन एक मैं उन लोगों को, अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने सोच लिया, इस वक्त तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, जो कि 2 सेनेटर्स के बारे में हमें है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई पार्लियामेंटेरियन जो है ना पीटीआई का वो टूटेगा नहीं। अगर कोई जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ और इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। आपकी मौलाना साहब से इस हवाले से मुलाकात हो गई है, क्योंकि आपने अडियाला के बाहर बातचीत की थी, आपने कहा देखें, जो हम अडियाला मुलाकात हो गए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी थी, हमने बात उधर ही करनी थी, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वो जिस तरीके से था वो लोड को ब्लॉक कर दिया गया था, अभी जा क्योंकि रहे हैं। ब्लॉक किया था तो